بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتی ہیں کہ آپ کئی دن غار حرا میں چلے جاتے اور وہیں پر آپ تشریف فرما ہوتے، اپنا کھانا آپ ساتھ لے جاتے اور وہیں پر رہتے۔ یہ تقریباً کوئی 3 سال کا عرصہ ہے۔ اسے ہم خلوت نشینی کہتے ہیں، تنہائی پسندی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نبوت کا پیش خیمہ تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید نبوت کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ ہم نے پہلے بھی پیچھے چیزیں پڑھی، شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، آپ کی جوانی کو پاک رکھا گیا، آپ کو بتوں سے اور برائیوں سے دور رکھا گیا تاکہ آپ نبوت کے لیے تیار ہو سکیں۔ لائٹس چلا دیں، آج نا یہ نہیں چل رہا ہمارا، لائٹس چلا دیں کر سب یہاں کی، بس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح اب مزید تیاری کے لیے کہ آپ قرآن مجید کا وحی کا جو وزن ہے اس کو اٹھا سکیں، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جانا ہے، اور تیاری کے لیے اللہ کے رسول کو غار حرا میں لے جایا گیا خلوت کے اندر۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جتنے بڑے کام ہوتے ہیں، جتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں، وہ جتنا بڑا کام کرتے ہیں وہ خلوت میں کرتے ہیں۔ شاعر شعر لکھے گا خلوت کے اندر، ادیب تحریر لکھے گا خلوت کے اندر، خطیب خطابت کی تیاری خلوت میں کرے گا۔ جلوت کے اندر رہ کر شعر کا نزول نہیں ہوتا، تحریر نہیں لکھی جاتی۔ سارے بڑے کام آپ دیکھ لیں خلوت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جب انسان جلوت سے ہٹ کر اکیلا تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ملتا ہے، کچھ خیالات کے اندر جانے کا وقت ملتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ خلوت میں گزارا ہے۔ اس دوران آپ تجارت نہیں کرتے تھے، کاروبار پیچھے اسٹیبلش ہو چکا تھا، اللہ کے رسول وقت نہیں دیتے تھے، گھر میں بھی وقت نہیں دیتے تھے، اور آپ غار حرا میں کئی دن گزارتے تھے۔ صحیح بخاری میں پہلی ہی روایت ہے وحی کی ابتدا کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، وحی کا جو آغاز ہوا وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ اللہ کے رسول جو بھی خواب دیکھتے تھے، صبح کو وہ خواب ایسے پورا ہوا ہوتا جیسے سورج نکلتا ہے، بڑی نمایاں طور پر وہ خواب پورا ہو جاتا۔ انبیاء کرام کی جو نبوت ہے اس کا آغاز الرؤیا الصالحہ سے ہوتا ہے، یہ تمہید ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ خواب۔ تو والد نے کیا کہا؟ اللہ تجھے ایک چیز عطا فرمائے گا جو تیرے سے پہلے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل کو عطا کی گئی ہے۔ ابتدا خواب سے ہوتی ہے، اور آج بھی حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں یا 36واں حصہ خواب ہے، وہ موجود ہے۔ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبب الیہ الخلاء، آپ کو خلوت پسند آنے لگی، آپ خلوت پسند ہو گئے۔ فکان یخلو بغار حرا، اور آپ غار حرا میں چلے جاتے۔ فیتحنث فیہ، کیا کرتے وہاں پر؟ التعبد، حضور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے غار حرا دیکھا ہے، میں تصاویر لے کر آیا تھا، ہم نے دیکھنا تھا، اس میں وہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے اور وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ ایک بالکل ہٹ کر ایک جگہ ہے، اللہ کے رسول وہاں پر، اور اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جس دن اللہ کے رسول پر پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد 23 سال تک، جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں رہے، آپ دوبارہ غار حرا میں نہیں گئے۔
آپ ثابت نہیں کر سکتے حضور دوبارہ غار حرا میں گئے ہو. دوبارہ نہیں گئے اللہ کے رسول، کیونکہ یہ نبوت کا پیش خیمہ تھا. نبوت مل گئی ہے، اب ضرورت نہیں واپس جانے کی. اب امت میں کام کرنا ہے، اب خلوت میں نہیں، اکیلے نہیں بیٹھنا. اب تو کہا قم فانذر، اے مدثر اٹھیے اور اب اللہ کے لوگوں کو ڈرائیے اللہ سے. دوبارہ نہیں اللہ کے رسول کے. لیکن اب یہ خلوت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، ہونی چاہیے، شخصیت کے لیے بڑی ضروری ہے، نکھار کے لیے بڑی ضروری ہے. تو شریعت نے ہمیں اعتکاف کی سنت عطا کی ہے. آپ غور کریں، مدینہ میں اللہ کے رسول گئے، مسجد نبوی آپ نے تعمیر کی، ہر سال رمضان آتا تھا. کتنے اعتکاف کیے اللہ کے رسول نے؟ ہر سال اعتکاف کیا ہے. ایک سال آپ کا اعتکاف رہ گیا، آپ نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا، اس کا بھی آپ نے پورا قضائی دی. وہ جو اعتکاف ہے وہ اللہ کے رسول وہی غار حرا والی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے، الگ ہو کر. اب آپ کو سمجھ آئے گی اعتکاف ہوتا کیا ہے. اعتکاف خلوت کا نام ہے، جلوت کا نام نہیں ہے، اجتماعیت کا نام نہیں ہے. یہ خلوت ہے، الگ ہو. جس طرح آپ غار حرا کو جا کے دیکھ لیں، غار حرا ایک الگ تھلگ چیز ہے، اسی طرح اعتکاف ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو وقت دیتا ہے اور اپنے اللہ کو وقت دیتا ہے، اور انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول جانے لگ گئے غار حرا میں، اور کئی دن وہاں پہ رہتے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہ الحق، اللہ کے رسول کے پاس حق آ گیا. وَهُوَ فِي غار حرا، اور حضور اس وقت غار حرا میں تھے. آپ غار حرا کو دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ پیمائش دیکھیں، اس کی تنگی دیکھیں، اور اس تنگی کے باوجود آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد دیکھیں. وہاں پر بالکل چھوٹی سی جگہ، یہ ہمارا یہ جو محراب ہے یہ بھی بہت بڑا ہے، اس سے چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اب یہ ساری داستان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ہے. جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں. قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو. ما نہیں، انا میں، بقارئ میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قال فاخذنی فغطنی، حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے پکڑ لیا، بازوؤں میں لے لیا اور مجھے دبایا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں درد محسوس کی، اتنی زور سے مجھے سینے سے لگایا. پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقاری. پھر آپ نے مجھے سینے سے لگایا. پھر کہا اقرأ، میں نے پھر کہا ما انا بقاری. پھر دوبارہ مجھے سینے سے لگایا، 3 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بھینچا، دبایا. اور 3 دفعہ کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اچھا یہاں تک اب آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں. تو اگر کسی بھی شخص سے ہم یہ کہیں میں پڑھتا ہوں تم میرے ساتھ پڑھو، تو اس کے لیے کیا اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے وہ زبان آنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. میں کسی کو کہتا ہوں آپ بولیں آئی ایم فائن، تو بول لے گا وہ، چاہے اسے سپیلنگ نہ آتے ہوں. آئی ایم فائن کے کیا سپیلنگ کیا ہے؟ ہاں میں اس کو لکھ کر دوں کہوں پڑھو، ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکے. اقرا کا مطلب ہے پڑھو. اگر تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھاتا ہوں تم میرے ساتھ پڑھو، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ما انا بقاری کہنے کا. تو یہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ایک شخص آرام سے پڑھ سکتا ہے؟ تو دوسری صورت پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یا تو وہاں لکھا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا، حضور پڑھیے، اس کو پڑھیے. حضور کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں جوڑ توڑ نہیں کر سکتا، یہ علامات جو ہیں حروف کی یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. دبایا پھر کہا پڑھو، دبایا پھر کہا پڑھو. اچھا چوتھی مرتبہ کہا جائے پڑھو تو کیا حضور کو وہ جوڑ کرنا آ گئے جو پہلے نہیں آتے تھے، جو آپ پڑھنا شروع کر گئے؟
کیا اس کے بعد بھی اللہ کے رسول لکھا ہوا پڑھ لیا کرتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ چوتھی مرتبہ کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم کہیں کہ صرف بلوایا جا رہا ہے، اورل ہے، تب بھی یہ شبہ ہے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے. اور اگر لکھا ہوا ہے تو پہلے 3 مرتبہ نہیں پڑھا تو کیا چوتھی مرتبہ جوڑ کرنے آ گئے حضور کو؟ لکھا ہوا پڑھنا آ گیا اللہ کے رسول کو یا ہوا کیا؟ تو یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ما انا بقاری، ان کا مطلب یہ ہے میں نے نہیں پڑھنا. یہ نہیں ہے میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے میں نے نہیں پڑھنا. اب پنجابی میں نہیں پڑھتا، کیوں پڑھوں میں؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. وہ کہہ رہے پڑھو، حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. وہ کہہ رہے پڑھو، حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کہتے ہیں جب جبرائیل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، تب اللہ کے رسول نے کہا اب پڑھوں گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھوں گا، ویسے نہیں پڑھوں گا میں. کیوں پڑھوں میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر پہلی آیت میں پڑھنے کا ذکر ہے اور پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے. کا علم وہ ہے جو اللہ رب العالمین تک آپ کو لے کر جائے. علم وہ ہے جو اللہ کی ربوبیت کے سائے کے تلے ہو، اور وہ علم، وہ پڑھائی جو آپ کو خدا کا انکار پر لے جائے، خدا کے منکر انکار کی طرف لے جائے، وہ کون سی پڑھائی ہے؟ حضور نے کیا کہا میں نے نہیں پڑھنا، میں پڑھوں گا تو اپنے رب کے نام سے پڑھوں گا. کوئی مقصد ہوگا پڑھنے کا، بلا وجہ نہیں پڑھوں گا. کہا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. تو اصل یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ کوئی وجہ بھی ہو کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے نام سے پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نہیں پڑھ سکتے تھے، ساری زندگی نہیں آپ نے پڑھا. اچھا، یہ پہلی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پڑھائی کے حوالے سے. حضور خود تو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت جو بچے تھے اللہ کے رسول نے ان کو پڑھایا. خود نہیں پڑھے ہوئے تھے اللہ کے رسول. اب دیکھیے حضرت علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت علی کس کے پاس رہا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے. جب اللہ کے رسول نبی بنے تب بھی حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس ہی تھے. ہم آج بات کریں گے. مکہ کے اندر جو بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت علی بھی شامل تھے. صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے وہ لکھنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے جو زیر کفالت لوگ تھے ان کو پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو پہلی وحی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے. اچھا، ترجمہ ہم آگے دیکھتے ہیں. حضور وہاں سے لوٹے، غار حرا سے آپ نکلے، اور یہ رمضان کی 21ویں رات ہے، طاق رات جسے ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21ویں رات ہے. تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الرحیق المختوم میں 21ویں رات لکھی ہوئی ہے، اور وہ طاق رات تھی، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. اچھا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں. قرآن مجید کا نزول 2 اعتبار سے ہے. لیلۃ القدر کی رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اترا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے، یعنی یہ والا جو آسمان جو ہمارا آسمان ہے، 7 آسمان، لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. قرآن سارے کا سارا اکٹھا لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر آ گیا، اور اسی رات قرآن مجید کا دنیا پر نزول کا آغاز ہوا، جو کہ پہلی صرف 5 آیتیں اتری، اور اگلے 23 سال تک قرآن اترتا رہا، نازل ہوتا رہا، نازل ہوتا رہا. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات میں
دنیا پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اور مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا، وگرنہ دنیا پر تو قرآن کا نزول جو ہے وہ 23 سالوں میں مکمل ہوتا ہے۔ ہاں، آغاز لیلۃ القدر کی رات میں ہو گیا۔ حضور وہاں سے نکلے واپس آنے کے لیے، تو مسند احمد میں ایک روایت ہے جسے امام البانی نے صحیح الجامع میں صحیح لکھا ہے، حضرت زید بن حارثہ، اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتاہ فی اول ما اوحی الیہ، جب پہلی وحی میرے اوپر نازل ہوئی اسی وقت غار کے پاس، یا غار جو ہرا پہاڑ ہے جبل نور، اس پہاڑ کے پاس جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فعلمہ الوضوء والصلاۃ، حضرت جبرائیل نے حضور کو وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ پہلی ہی وحی پر حضور کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ کیوں نہ سکھایا جائے؟ ما یمسہ الا المطہرون، قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے اور وضو کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی طہارت ہے۔ پہلی ہی وحی پر اللہ کے رسول کو وضو کا بتا دیا گیا اور ساتھ میں نماز کا طریقہ سکھا دیا۔ فلما فرغ من الوضو، کہا جب جبرائیل نے وضو مکمل کر لیا، مجھے سکھا دیا نا، اخذ غرفۃ من ماء، حضرت جبرائیل نے پانی کا ایک چلو بھرا یا پانی میں ہاتھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر ایسے چھینٹے مار دی۔ یہ جو ہم وضو کے بعد چھینٹے مارتے ہیں سنت ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو اسی وحی میں اللہ کے رسول کو وضو بھی سکھایا گیا، نماز بھی سکھائی گئی، قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی ہو گیا۔ حضور سیدھا واپس آئے کس کے پاس؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ حضور کسی اور کے پاس نہیں گئے، نہ اپنے چچا کے پاس گئے، نہ اپنے بھائیوں کے پاس جو رشتہ دار تھے آپ کے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ اللہ کے رسول سیدھا اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور آپ کو امید تھی کہ خدیجہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ پر چادر اڑھا دی گئی۔ جب اللہ کے رسول تھوڑے صحیح ہوئے، بہتر ہوئے، آپ کی حالت بہتر ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ آپ اچانک سے واپس آئے ہیں اور حالت بھی آپ کی غیر ہے، خوف اور ڈر تھا آپ کی طبیعت میں۔ حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے، اور پورا واقعہ سنایا۔ آج میرے پاس اس طرح جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے اس طرح کہا، اس طرح وحی آئی، پورا واقعہ سنایا، اور ساتھ میں کہا حضور نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں اپنے پیارے پیغمبر کو جس طرح دلاسا دیا، تاریخ کے اوراق میں وہ محفوظ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کے جو مشکل وقت تھا اللہ کے رسول کا، کہ ڈھارس بندائی، آپ کو حوصلہ دیا، انکرج کیا، اور آپ کو دوبارہ کھڑا کیا کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ الفاظ بڑے پیارے ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ڈر کس چیز کا تھا؟ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے پوری کروں گا؟ کیا میں پوری کر پاؤں گا ذمہ داری کہ نہیں ہوگی؟ خاتم النبیین کی ذمہ داری، صرف اپنی قوم نہیں، ساری انسانیت کے لیے بھیجا جا رہا ہوں۔ تو ڈر اور خوف یہ تھا کہ کیا میں اتنا بڑا بھار اور ذمہ داری اٹھا لوں گا کہ ایسا نہ ہو مجھ سے نہ ہو اور میں رسوا ہو جاؤں۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین پر سیدہ خدیجہ کا بھروسہ تھا، توکل تھا۔ حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، فوراً اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کیوں نہیں اللہ آپ کو رسوا کرے گا۔ بس یہی نہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، نہیں، وجہ بھی بتائی، 5 وجوہات بتائی ہیں حضرت عائشہ خدیجہ نے کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے انک لتصل الرحم، حضور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو شخص رشتے جوڑتا ہو اللہ تو اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کے لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیں، صلہ عربی میں کہتے ہیں جوڑنے کو، وصل سے ہے، یہ اصل میں یہ واو صاد لام ہے،
وصل اور فصل اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وصال جسے ہم کہتے ہیں. تو وصل کا معنی ہے صلہ ملانا، اور فصل کا معنی ہے توڑنا، قطع کرنا. صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، ملانے کو. رحم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں رحم کسے کہتے ہیں؟ یوٹرس کو کہتے ہیں. جس جگہ پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس جگہ کو عربی میں رحم کہتے ہیں. رحم مادر، ماں کا رحم کہا جاتا ہے. اس رحم میں جتنے بچے پلتے ہیں، ایک رحم میں جتنے بچے پلتے ہیں وہ بچے رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ ایک رحم سے نکلے ہیں. 10 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں. ایک رحم سے جو نکلے بھائی بہن، وہ جو رحم ہے، وہ جو رحمی رشتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ان کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ دوستوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے. صلہ رحمی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ جوڑ کے رہنا، جڑ کر رہنا. اچھا، ایک تو میرے رحمی ہیں جو میرے بھائی بہن ہیں، جو ہم ایک رحم سے نکلے. میرے والد کے بھی رحمی رشتے ہیں جس رحم سے وہ نکلے ہیں. تو چونکہ وہ میرے والد کے رحم کے رشتے ہیں تو میں ان سے بھی جوڑ کے رکھوں گا. کچھ میری والدہ کے رحمی رشتے ہیں، میں ان سے بھی جوڑ کے رکھوں گا. تو یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا، ان کو جوڑ کے رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، اپنے خاندان کو جوڑنے والے تھے. دوسرا وصف وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، حضور لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کا وزن اٹھاتے تھے. صرف اپنا ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اپنا گھر دیکھو بھائی، اپنی دکان دیکھو، اپنا کاروبار دیکھو، اپنے بچے دیکھو، اپنا کام دیکھو، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا کیا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہے اس کا، اپنا کرو. نہیں، حضور ایسے نہیں تھے. حضور کی نبوت سے پہلی زندگی ایسی نہیں تھی. نبوت کے بعد تو پھر کیا ہی بات ہے. ابھی حضرت خدیجہ نبوت سے پہلی جوانی کی زندگی 25 سے 40 سال 15 سال کی زندگی کی گواہی دے رہی ہیں. تحمل الکلہ، حضور آپ وزن اٹھایا کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھایا کرتے ہیں لوگوں کا. وتکسب المعدوم، آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے. اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے میرے پاس کوئی ضرورت مند آیا، میں نے کہا یار ابھی پیسے نہیں ہیں، چلو میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے، میں محنت کرتا ہوں اور اس کے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں، کماتا ہوں، خود کماتا ہوں، کما کر میں اس کو دے دیتا ہوں. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال تھا تکسیبو، تا کے اوپر پیش، کسی کے لیے کمانا، اسے کہتے ہیں تکسب. اکسبا یکسب، باب سے، باب افعال سے. یہاں جو لفظ ہے وہ تکسبو ہے، زبر کے ساتھ ہے. زبر کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کماتا ہی دوسروں کے لیے ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں جو دکان پر جاتا ہوں، میں کیوں جاتا ہوں؟ ہمارا سادہ سا جواب ہوتا ہے جی بیوی بچیاں واسطے کمائی دا جی، بیوی بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں. اللہ کے رسول کس کے لیے کماتے ہیں؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں کماتے تھے، حضور ان کے لیے کماتے تھے جو کما نہیں سکتے تھے. اچھا، اس کو بھی ذرا فرق رکھیے گا. کما نہ سکنا اور نہ کمانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہاڈر عام ہے، کماتا نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. حضور نے اس کو کہا کلہاڑا لے کر آ، دستہ لگایا، کہا نکل جا مدینہ سے باہر، جب تک لکڑیاں کاٹ، کما پھر آئی میرے پاس. یہ وہ تھا جو کما سکتا تھا. حضور کے پاس لینے کے لیے ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اگلے سال آنا. کہا حضور اگر آپ اگلے سال نہ ہوئے، کہا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، اس سے لے لینا. کبھی حضور کہتے ہیں بلال اس کو دو، کہا ہے نہیں، کہا کسی سے ادھار لے کر دو. یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے. جو نہیں کما سکتا اور جو نہیں کماتا، ان میں فرق ہے.
ایک نشے کے اندر اڑا دیتا ہے، ضائع کرتا ہے پیسے، اور پھر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ معدوم جو کما ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول اس کے لیے کماتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، آپ کے اور میرے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ حق ہے آپ کے میرے مال کے اندر اس کا، یہ نہ سمجھیے گا یہ میرا مال ہے صرف میرا ہی ہے۔ آپ کے مال کے اندر غرباء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، محروموں کا حق ہے۔ آپ جو کماتے ہیں، اللہ آپ کو جو رزق دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا سورۃ القصص کے اوپر قارون کا قصہ اللہ نے بیان کیا؟ قارون کا جرم کیا تھا؟ لوگوں سے کہتے ہیں فساد نہ کر، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اس کا فساد کیا تھا؟ مشرک تھا، پورے وہاں پہ کوئی شرک بیان نہیں ہوا اس کا، پورے رکوع کے اندر کوئی شرک بیان نہیں ہوا اس کا۔ وہ تو قوم موسیٰ میں سے تھا، من قوم موسیٰ، بنی اسرائیل میں سے تھا، مسلمانوں میں سے تھا۔ مسئلہ کیا تھا قارون کا؟ لوگ کہتے ہیں جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال سے غریبوں پہ خرچ کر۔ وہ کہتا ہے کیوں کروں؟ نہیں کرتا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ سورہ یاسین کو آپ پڑھیں، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے غریبوں پر خرچ کرو تو آگے سے کہتے ہیں لے ان پر خرچ کریں جن کو اللہ دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو ان کو دے سکتا ہے، تم ہمیں کیوں کہتے ہو خرچ کرنے کا؟ جس اللہ نے ہمیں دیا اللہ ان کو بھی دے دے گا۔ اس طرح کے ہلے بہانے بناتے ہیں جنہوں نے خرچ نہیں کرنا ہوتا۔ قارون کا ایک ہی جرم تھا، ایک ہی فساد تھا، اور وہ یہ تھا اپنے مال میں سے غرباء پر خرچ نہ کرنا۔ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، قارون، تین نام لیے اللہ کے رسول نے۔ بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ علماء نے کہا جو بادشاہت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے فرعون کے ساتھ ہوگا، جو وزارت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے حامان کے ساتھ ہوگا، اور کہا جو کاروبار کی وجہ سے نماز نہ پڑھے وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کا مسئلہ کاروبار ہے، معاشی اس کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں اس کا، کوئی ظلم و زیادتی کر رہا کوئی مسئلہ نہیں اس کا۔ اس کا ظلم صرف یہ ہے غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یہی جرم ہے ان کا۔ صرف یتیم کو دھکا دینا ہی جرم نہیں ہوا کرتا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور آپ تو کماتے ہی غیروں کے لیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے۔ بیوی کو پتا ہوتا ہے سارا شوہر کا، شوہر کے کاروبار کا، لین دین کا، جو مال آ رہا ہے، بیوی گواہی دے رہی ہے حضور آپ ہمارے لیے تھوڑی کماتے ہیں، آپ تو مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، معدوموں کے لیے کماتے ہیں، یتیموں کے لیے کماتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو رسوا کر دے گا؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور مہمان نوازی کی صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے مہمان نوازی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پوچھتے نہیں تھے کی کھاؤ گے، میٹھا لو گے، ٹھنڈا لو گے، گرم لو گے، پوچھتے نہیں تھے۔ وہ تو فرشتوں کے سامنے بچڑا بھون کر لے آئے تھے۔ تو اگر پوچھتے فرشتوں سے کھانا کھاؤ گے تو وہ کیا کہتے؟ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ بچڑا ذبح بھی کر دیا، بھون بھی دیا، لے بھی آئے، تب تک کوئی ذکر نہیں ہوا کھانا کھاؤ گے؟ مہمان نوازی سے کہتے ہیں انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے مہمان نواز تھے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کبھی کبھی مسکراتے ہیں کچھ بندوں پر۔ وہ جو صحابی تھا نا جو اپنے گھر میں لے گیا مہمان کو، چراغ بجھا دیا اس نے، مہمان کھاتا رہا، خود اشارے کرتا رہا، نہ خود کھایا، نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا۔
مہمان کو کھلا دیا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا حضور نے پاس بلایا, کہنا رات نو, حضور نے پوچھا رات نو کی کیتا ہی, کیا ہوا حضور؟ کہا اللہ تیرے رات کے عمل سے اپنے عرش پر مسکرایا, اللہ تیرے عمل سے مسکرایا. آپ نے صبح ہی اس کو بشارت دی. تو فرمایا آپ مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حضور آپ تو حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں, کبھی آپ پیچھے نہیں رہتے, حق ہو آپ آگے آگے ہوتے ہیں. یہ معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیں, ہم نے آپ بات کی تھی جو حلف الفضول تھا اس میں اللہ کے رسول شامل تھے نا, جو ایک معاہدہ ہوا تھا ہم مظلوموں کی مدد کریں گے, اللہ کے رسول اس میں شامل تھے. اور آپ بعد میں بھی کہا کرتے تھے کبھی ایسا کوئی معاہدہ ہوگا تو میں پہلے حاضر ہوں. تو حق کے کاموں میں اللہ کے رسول آگے آگے ہوتے تھے. یہ 5 وصف اگر کسی شخص کے اندر ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے اور انسان یہ سمجھے میں بھی اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, ایسے نہیں ہے. سیدہ خدیجہ نے 5 وصف گنائے ہیں, 5 وجوہات گنائی ہیں جن کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اچھا, ایک بڑی لطیف بات ہے, بالکل یہی اوصاف انہی الفاظوں کے ساتھ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے. میں چاہتا ہوں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. جب ہجرت حبشہ شروع ہوئی نا, صحابہ حبشہ کی طرف چلے گئے تو حضرت ابو بکر بھی نکل گئے حبشہ جانے کے لیے. تنگ آ گئے لوگوں سے, اللہ کی طرف سے اجازت تھی. حضرت ابو بکر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر راستے میں پہنچے, وہاں ایک قبیلہ تھا قارا, برق غماد وہ جگہ کا نام تھا. وہاں جب پہنچے تو وہاں قارا قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن دغنا. اس نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر کدھر؟ کہا میں جا رہا ہوں حبشہ. کیا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم نے مجھے اخرجانی قومی, میری قوم نے مجھے نکال دیا, یہ تو رہنے ہی نہیں دے رہے. اب میں جا رہا ہوں کسی اور جگہ پر جہاں میں اللہ کی عبادت کروں, اپنے رب کی عبادت کروں. ابن دغینہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج, ابو بکر تیرے جیسا شخص کیا کبھی کسی علاقے سے نکل سکتا ہے یا اسے نکالا جا سکتا ہے؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, تو ضرورت مندوں کے لیے کماتا ہے. وَتَصِلُ الرَّحِمِ, تو صلہ رحمی کرتا ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, تو مہمان نوازی کرتا ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور تو حق کے کاموں میں مدد کرتا ہے. وہی 5 الفاظ ابن دغینہ کو جا کر کسی نے سیدہ خدیجہ کی حدیث تو نہیں بیان کی تھی کہ سیدہ خدیجہ یہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں. یہ 5-6 سال بعد کا واقعہ ہے ابن دغینہ کا. کہاں یہ ہے؟ اور سیدنا ابو بکر کو کہتا ہے یہ 5 وصف آپ کے اندر ہیں. اچھا, یہ 5 وصف ابو بکر میں کہاں سے آئے؟ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ بچپن کی ہے, جوانی کی ہے؟ بچپن کی ہے. 35 سال کا عرصہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا ہے. صحبت کا اثر ہے, لوگ گواہی دیتے ہیں جیسا محمد ہے ویسا ہی ابو بکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج اتنے ملا کرتے تھے, لوگوں نے گواہیاں دی. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ کو بتایا. سیدہ خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا, حوصلہ دے کر آپ نے فرمایا چلیں میرے ساتھ, اٹھیے چلیے. ورقہ بن نوفل کے پاس آئے. ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے ہیں عربی ہیں, مکی ہیں, لیکن یہ عیسائی ہو گئے اور عیسائیت کو قبول کیا, عیسائیت کے عالم بنے, اور یہاں تک کہ یہ عبرانی زبان میں کتاب لکھا کرتے تھے. انجیل کو لکھا کر, عبرانی زبان بھی آتی تھی اور اس کو لکھنا بھی آتا تھا ان کو. انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. بوڑھے تھے, قد عامیہ, نابینا ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ نے کہا یا ابن عمی, میرے چچا کے بیٹے, اسمع من ابن اخیک, اپنے چچا کے بیٹے سے, اپنے بھائی کے بیٹے سے سنیے یہ کیا واقعہ بیان کرتے ہیں.
اللہ کے رسول نے سارا واقعہ، انہوں نے پوچھا بتائیے کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول نے سارا واقعہ خود اپنی زبانی ورقہ بن نوفل کو بیان کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز علماء نے بیان کی، جس سے واقعہ پیش آیا ہونا اس کو بیان کرنا چاہیے، دوسرے کو نہیں آگے بڑھ کر اچھا میں تم دسدا جی اتنا کیوں ہے، ہمارے ایسے ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ان سے سنیے، سارا واقعہ حضور نے اپنی زبانی بیان کیا، تو جس کے ساتھ بیتی ہو اسی کو واقعہ بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سارا بیان کیا، ورقہ بن نوفل سارا سن کر آخر میں کیا جواب دیتے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں ورقہ بن نوفل عیسائی ہیں اور سارے نبیوں کو جاننے والے ہیں، سارے نبیوں کو پہچاننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو نام لے سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو نام لے سکتے تھے، کس کا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم نے یہ پڑھا تورات کے اندر حضور کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضور کس نبی کے مشابہ ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ۔ تو ورقہ بن نوفل کے زبان سے وہی لفظ نکلے، کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یا لیتنی، کاش میں اس وقت زندہ رہوں اس وقت تک جب تک لوگ تجھے، تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ میرے ہاتھ سے تو حجر اسود رکھواتے ہیں، وہ فیصلے کرواتے ہیں، صادق اور امین، تجارت میرے سے کرواتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، اوا مخرجیہ، مجھے نکال دیں گے؟ کہتے ہیں نعم، ہاں آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ جبرائیل جس کے پاس بھی آتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ وقت آئے گا آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، اور کاش میں دعا کرتا ہوں اگر میں اس وقت رہا، زندہ ہوا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دی، اسی وجہ سے علماء ورقہ بن نوفل کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہاں سے اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تھا ان کو، یہ جنت میں تھے، سبز رنگ کا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، ویسے بھی عیسائیت میں بھی یہ مواحد تھے، صحیح والے عیسائی تھے، اور پھر اللہ کے رسول پر بھی یہ مان لے کر آئے۔ یہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ وحی کے بارے میں سمجھ لیں، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کا لغوی معنی ہے کسی سے چپ کے بات کرنا، سرگوشی کرنا، اس طرح بات کرنا کہ کسی اور کو نہ سنائی دے، دل کے اندر بات ڈال دینا، القاء کر دینا، بھری محفل میں آپ نے اس کو کوئی بات کر دی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا جو آپ نے اس کو بات کی ہے، ٹھیک ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، کیا صورتیں ہیں؟ سورۃ الشورى کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ جب کسی نبی پر وحی بھیجتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں، ایک ہے وحیا، اللہ اس کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، اس کو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، او من وراء حجاب، یا اللہ پردے میں رہ کر اس سے بات کرتے ہیں۔ کس نبی سے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے جاتے تھے، بات کر، آواز آتی تھی، باقاعدہ آواز آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے پردے کے پیچھے سے، اور اللہ کے رسول نے بھی بات کیا معراج پر، پردے کے پیچھے رہ کر اللہ سے باتیں ہوئی ہیں۔ او یرسل رسولا، تیسرا وحی کا طریقہ یہ ہے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور وحی نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تین طریقے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احیانا، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، اس طرح آوازیں آتی ہیں، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ میرے اوپر بڑی شدید ہوتی ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہیں، اور جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو وحی آنی ہوتی ہے وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے، جو چیز اترنی ہوتی ہے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ بڑا شدید طریقہ ہوا کرتا تھا۔
پھر آپ فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے فَيُكَلِّمُنِي اور میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے، پھر وہ جو مجھے بتاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتا ہے۔ تو یہ جو گھنٹیوں والی آواز ہے نا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کیونکہ اس گھر میں رہتی تھی، فی الیوم شدید البرد ٹھنڈے دنوں کے اندر، سردی کے اندر، سخت سردی کے اندر جب یہ والی وحی اترتی تھی گھنٹیوں والی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ سخت سردی میں آپ کی سواری بیٹھنے لگتی تھی، اس کے پاؤں کھل جاتے تھے۔ آپ صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گھٹنا ایک صحابی کے گھٹنے کے اوپر تھا، آپ پر وحی نازل ہونے لگ گئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا احد پہاڑ میرے گھٹنے کے اوپر آ گیا ہے اور میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ حضور کے اوپر یہ کیفیت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات میں آپ کے علم میں ہے علم کا ذکر ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم الانسان ما لم يعلم، ہمارے ہاں علم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو آپ کو اللہ کی معرفت دلواتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے، وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی شے اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے، اس کو پڑھنے والے کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے، اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے، اس کے لیے جو ہے مچھلیاں دعائیں نہیں کرتی ہیں۔ ہاں وہ علم جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کا تعارف آپ کو کروائے، اللہ کے رسول کا تعارف کروائے، وہ علم ہے۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اب ایک اور بڑی اہم چیز کی ضرورت تھی، وہ تھی اس وحی کی حفاظت، کیونکہ دوسری طرف شیاطین بھی موجود ہیں۔ شیطان اس وحی کو چرانے کے لیے، اس کو خلط ملط کرنے کے لیے موجود ہیں، اور آپ کے علم میں ہے یہ آسمانوں پر جاتے تھے آسمانوں کی خبریں لینے کے لیے۔ جیسے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ سورہ جن میں فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اب وحی کا آغاز جب شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے، فرشتے کھڑے ہیں، اب جن اوپر جاتے ہیں آگے سے فرشتے کھڑے ہیں، اور شہوبا، اور یہ جو ستارے ٹوٹتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں شہاب ثاقب، یہ ستارے ان کو مارے جاتے ہیں اور وہ آسمانوں سے خبریں نہیں لے پاتے۔ یہ وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے لگا دیے فرشتوں کی، اور یہ شیطان اور جن پریشان ہو گئے، یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ڈھونڈتے رہے، جاؤ مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے بازار اوقاز کے اندر، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تو جنوں کا قافلہ وہاں سے گزرا تھا، اس نے رکے قرآن سنا، کہنے لگے اللہ بھی یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب سمجھ آئی اس قرآن کی وجہ سے ہمارے راستے بند ہوئے ہیں، اور فوراً وہ ایمان لے اللہ کے رسول پر۔ وہ سارا واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے شادی اس لیے کی تھی، وہ انتظار میں تھی، بعد میں بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے عجائبات اور ارحاسات دیکھے ہوں گے تو فوراً ایمان لے آئیں۔ آپ کی بیٹیاں جو گھر میں تھیں ایمان لے آئیں۔ ورقہ بن نوفل ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی ایمان والے تھے۔ ان کے بعد یہ کون سی تاریخ تھی؟ پہلی والی جب وحی نازل ہوئی 21 تاریخ تھی۔ 23 تاریخ 2 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وَهُمَا يُصَلِّيَانِ، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور سیدہ خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سکھا دی گئی ہے، وضو بھی سیکھ لیا ہے، اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے یا محمد ما ھذا، اے محمد یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا دین اللہ الذی اصطفى لنفسہ وبعث بہ رسولہ، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ فادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے علی میں تجھے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں
اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِلَىٰ عِبَادَتِهِ اس کی عبادت کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں. وَأَن تَكْفُرَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ اور یہ کہ تو لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہے. حضور نے دعوت پیش کی حضرت علی کے اوپر. 23 تاریخ ہے. حضرت علی کہتے ہیں هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ حضور یہ بات تو میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے. کتنی عمر ہے حضرت علی کی؟ 10 سال. 11 کا بھی ملتا ہے, 9 کا بھی ملتا ہے, 10 کا بھی ملتا ہے. جس نے 11 کا ٹھیک کا تو 10 سال کہتے ہیں زیادہ تر. 10 سال عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں میں نے کبھی یہ بات ہی نہیں سنی. ہاں میں نا یہ بات اپنے ابا سے کروں گا, ابو طالب سے, ان سے مشورہ کروں گا, پھر کوئی بات بتاؤں گا آپ کو, قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی یہ نیا معاملہ ہے اور اس طرح بات باہر نکلے. آپ نے یا علی اذا لم تسلم فقتم اسلام نہیں قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں, خاموشی اختیار کرو, بات باہر نہیں جانی چاہیے. فقتم پردہ ڈال دو, اس پر باہر نہیں جانی چاہیے. فمکث علی تلک علی تلک اللیل حضرت علی نے وہ ایک رات گزاری گھر میں, جیسے کیسے کر کے ایک رات گزری ان کی, اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے. فاصبح غادیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہ ماذا عرضت علی یا محمد حضور کل آپ میرے اوپر کیا پیش کر رہے تھے, کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتکفر باللات والعزى وتبرأ من الانداد لات منات کو چھوڑ دو, عزیٰ کو چھوڑ دو, ان غیر اللہ کو چھوڑ دو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ففعل علی واسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. حضرت علی کا اسلام قبول ہوتا ہے 23 تاریخ کو, شاید وہ پہلا واقعہ 22 کا ہو, 23 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے ہم شمار کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام قبول. حضرت علی نے پھر یہ نا ابو طالب کو نہیں بتایا, چھپا لیا. اللہ کے رسول پھر سیدہ خدیجہ اور علی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دن ابو طالب نے دیکھ لیا ان تینوں کو نماز پڑھتے ہوئے, تو ابو طالب نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے تھے, یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت علی نے بتایا کہ محمد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی عبادت کرنی, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, میں ان کے ساتھ ہوں. حضرت ابو طالب ان کو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جیسے محمد کہتے ہیں آپ ویسے کریں, کیونکہ پرورش کون کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول کر رہے تھے. حضور کا اپنا بیٹا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا عباس ابو طالب غریب آدمی ہے, اولاد اس کی زیادہ ہے, خود غریب ہے, چلو اس طرح کرتے ہیں ایک بچہ آپ لے لو ایک بچہ میں لے لیتا ہوں. جب حضور جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, آپ کا کاروبار تھا, آپ بڑے تھے, حضرت عباس گئے ابو طالب سے بات کی. ابو طالب نے کہا عقیل میرے پاس رہنے دو, جو لینا ہے لے لو. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اٹھا لیا اور عباس نے حضرت جعفر کو اٹھا لیا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جعفر کو لے گئے. اللہ کے رسول حضرت علی کو بیٹا بنا کر اپنے گھر لے آئے, اور آگے پھر ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی رہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے کمالات آپ کو نظر آتے ہیں, ان کی بہادری, ان کی شجاعت, ان کا زہد, ان کا علم, باب العلم, ان کے فیصلے, ان کی خلافت, جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری تربیت اللہ کے رسول کی ہے. بچپن کی 10 سال کی تربیت نبوت سے پہلے, پھر نبوت کی تربیت, علی کو تیار کرنے والی ہستی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اور علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا جس کی اولاد نہ ہو وہ کسی کو لے لے, اس کی تربیت کرے, اس کو صدقہ جاریہ بنائے اپنے لیے. حضرت علی کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ اللہ کے رسول کا. رشتہ ہو جانا وہ تو ایک بات کی بات ہے نا, آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ کر دیا وہ تو ایک بات کی بات ہے. آپ نے ایک جوان کو تربیت دی, اور کیسی تربیت دی وہ آپ کے علم میں ہے. حضرت علی کو جب آپ یمن میں بھیج رہے تھے نا قاضی بنا کر, مدینہ سے یمن بھیج رہے قاضی بنا کر, حضرت علی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضور مجھے آپ قاضی بنا رہے ہیں, میری تو ابھی عمر ہی کوئی نہیں, عمر اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی. کہنے لگے حضور میری تو ابھی عمر ہی اتنی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایسے سینے پر ہاتھ مارا,
کہا علی تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا قابل ہے، اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے پاؤں کو جما دے، اس کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے بس پھر میں دعا لے کر حضور کی یمن میں چلا گیا، پھر کبھی مجھے فیصلہ کرتے ہوئے دشواری نہیں ہوئی۔ حضور کی تربیت تھی، یہ شجاعت بہادری ساری حضور کی دین تھی حضرت علی کو، اللہ کے رسول نے تیار کیا حضرت علی کو۔ حضرت علی ایمان لے آئے 24 تاریخ کو حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ اب زید بن حارثہ کون ہے آپ کے علم میں؟ بکتا بکاتا غلام بن گئے، کبھی کسی بازار میں بکے کبھی کسی بازار میں بکے۔ حکیم بن حزام نے خریدا، سیدہ خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ سیدہ خدیجہ نے اللہ کے رسول سے کہا حضور اس کو آپ رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فوراً ان کو آزاد کر دیا اور اپنے ساتھ رکھا، پالا اللہ کے رسول نے اس کو، بچے تھے چھوٹے تھے، آپ پالنے لگ گئے، اس کو پالتے رہے۔ پھر وہ بھی دن آیا، ان کے علاقے کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھ لیا بچہ، پہچان لیا، بچے سے کہا ساتھ چلو، کہتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ باپ کو بتایا، باپ مکہ پہنچا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا حضور ہم نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، حضور نبی نہیں ہے ابھی نبی نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، قریشی خاندان کے ہیں، آپ تو ظلم کرتے نہیں، زیادتی کرتے نہیں، بچہ ہمارا ہے، جو پیسے لینے ہیں لے لیں، بچہ ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پیسے نہیں لینے، زید سے پوچھ لیتے ہیں، جاتا ہے لے جاؤ، نہیں جاتا تو اس کی مرضی، اگر نہیں جانا چاہے گا تو میں نہیں بھیجوں۔ کہا جی بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے، بلائیے زید کو۔ زید کو بلایا کہ حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے۔ ان شئت فاقم عندی وان شئت فانطلق مع ابیک۔ حضور نے کہا زید تجھے اختیار ہے، چاہے میرے پاس رہ لے چاہے اپنے ابا کے ساتھ چلا جا۔ کہتے بل اقیم عندک، حضور میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ باپ اکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ او ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تیرا باپ کھڑا ہے، تیرا چچا کھڑا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں جب سے اللہ کے رسول کے پاس ہوں میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا ہے، اور میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، میں نے نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، کہا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ لوگ پھر حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، آپ نے اس وقت اعلان کیا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کیا آپ کا شاگرد، آپ کا ملازم، آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا کہہ سکتا ہے آپ کو کہ میں تڑ نہ رہنا ہے؟ آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی، کس طرح آپ نے اس کو پالا ہوگا، کس محبت سے آپ نے اس کو رکھا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے زید، علی کو بھی پالا اور زید کو بھی پالا، گھر میں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، کسی کا بیٹا پالا ہے، زید کو تیار کیا، علی کو تیار کیا۔ تیسرا شخص 25 تاریخ ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں حکیم بن حزام کے پاس۔ حکیم بن حزام کی لونڈی حضرت خدیجہ کی لونڈی آتی ہے، حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے کزن لگتے ہیں یا بھتیجے لگتے ہیں۔ لونڈی آئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، آ کر کہتی ہے حکیم آپ کے علم میں ہے سیدہ خدیجہ کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ گھر کی بات ہے، لونڈی تک پہنچ گئی، وہ لے آئی بات، حکیم بن حزام کو بتایا، اور ابو بکر بیٹھے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھے، وہاں سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے اٹھے، سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے، کیا پتہ لگا ہے؟ کہا سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے۔ کہا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے،
ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اللہ کے رسول پر اسلام قبول کر لیا, آپ پر ایمان لے آئے. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده قبوة ونظر وتردد. کہا میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا نا, ہر بندے نے وقت مانگا, تردد کیا, بتاتے ہیں, دیکھتے ہیں, سوچیں گے, الا ابا بکر, سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے نہیں کہا حضور کل بتاؤں گا, رات کو بتاؤں گا, صبح بتاؤں گا, سوچ کر بتاؤں گا. فوراً ما اقام حین ذکرتہ, جیسے ہی میں نے اسے ذکر کیا فوراً ابو بکر نے قبول کر لیا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے, بڑائی ہے کہ انہوں نے فوراً کیوں کر لیا. فوراً بچپن سے ایک شخص کو دیکھتے آ رہے ہیں, 35 سال کی رفاقت ہے, جو ارہاسات میسرہ نے ایک سفر میں دیکھے ہیں ابو بکر نے نہ جانے کتنی بار دیکھے ہوں گے, کتنی بار مشاہدہ ہوا ہوگا. حضور کے پسینے کی خوشبو کتنی دفعہ ان کو ملی ہوگی. تو وہ تو انتظار میں تھے, جیسے ہی ان کو خبر ملی فوراً آئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پر ٹھہر کر آپ نے ایک چیز کو غور سے دیکھنا ہے. یہ 4 ہستیاں ایمان لے کر آئی ہیں, سیدہ خدیجہ, علی, زید, ابو بکر. یہ پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے مسلمان یہ لوگ ہوئے. ان چاروں میں ایک چیز مشترک ہے. یہ کیوں ایمان لے آئے اتنی جلدی بغیر تردد کے؟ ان چاروں میں ایک چیز مشترک ہے, وہ حضور کی صحبت ہے. علی صحبت میں ہیں, زید صحبت میں ہیں, سیدہ خدیجہ 15 سال کی رفاقت میں ہیں, ابو بکر 35 سال کی رفاقت میں ہیں. ان کو ان کی صحبت نے یہ فائدہ دیا ہے. تو نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو سوچ اچھی ہوگی, فطرت سلیمہ ہوگی, فطرت خراب نہیں ہوگی آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کا ایمان, ان کے نظریات اتنے صاف تھے کہ جیسے ہی ان کو نبوت نظر آئی فوراً انہوں نے قبول کر لی. اسے کہتے ہیں صحبت. صحبت کا اثر جو ان چاروں ہستیوں پر ہوا, اور ان چاروں میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا, یہ اٹھے اور حضور کا پیغام آگے بیان کرنا شروع کر دیا. ابھی سیدہ خدیجہ نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا, زید نے. یہ اٹھے اور انہوں نے, کپڑے کے تاجر تھے, تاجروں سے دوستی تھی. عثمان بن عفان تاجر دوست, عبد الرحمن بن عوف تاجر, بازار میں لین دین معاملات دوست, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص 16 سال کا نوجوان, طلحہ بن عبید اللہ. یہ 5 دوست حضور کے نہیں ہیں, ابو بکر کے ہیں. ابو بکر اٹھے ان 5 کے پاس, کبھی عثمان کے پاس, کبھی عبد الرحمن بن عوف کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی بن گئے ہیں, وہ رسول ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. ابو بکر کی آپ دیکھیں ان کا ماضی کیسا تھا کہ جیسے ہی ان 5 نے سنا فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. ان 5 لوگوں کا اسلام قبول کرنا ابو بکر کی دعوت سے. اور آپ کو پتہ ہے 5 کون ہیں؟ 5 ہی اشرا مبشرہ صحابہ ہیں. وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں جنت کی خوشخبری دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن, سعد. یہ 5 ان میں سے 10 میں سے 5 چھٹے ابو بکر ہو گئے اور 7 میں حضرت علی ہو گئے. یہ 7 عشرہ مبشرہ میں سے مسلمان ہو گئے. اور ان 5 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ہوئے مسلمان, اور یہ 5 کس کا صدقہ جاریہ بنے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سارے کمالات, ان کی ساری نیکیاں کس کے کھاتے میں؟ ابو بکر کے کھاتے میں. آپ ایسے تھوڑی کہہ دیا گیا کہ یہ جتنے ستارے ہیں یہ عمر کی نیکیاں ہیں. عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں. کہا حضور میں تو سمجھتی تھی آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے, آپ نے عمر کا نام لیا. کہا کیا بات کرتی ہو, عمر اور ابو بکر کی نیکیاں, ابو بکر کی ساری نیکیاں ایک طرف,
عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات غار ثور میں جو اس نے میرے ساتھ گزاری وہ ایک طرف۔ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا مقابلہ ہے، عثمان کی ساری نیکیاں، عبد الرحمن کی ساری نیکیاں۔ حضور نے حضرت علی سے کیا کہا تھا جب خیبر بھیجنے لگے تھے؟ علی جنگ بعد میں کری، پہلے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ علی اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، اللہ کی قسم سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں علی تیرے کھاتے میں آ جائیں گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں یہ ساری نیکیاں۔ یہ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ سیدہ خدیجہ خواتین میں، علی مردوں بچوں میں، زید بن حارثہ کہا جاتا ہے آزاد کردہ غلاموں میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں میں، اور آپ کی بیٹیاں خواتین میں، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا بوڑھوں میں، بوڑھے لوگوں میں۔ یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ اب آگے نبوی دور شروع ہوگا، یہاں تک 40 سال جو ہے وہ قبل از نبوت کا ہمارا زمانہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست سے ہمارا نبوی دور کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔